السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ سر آج ہم بہت شکریہ سر کہ آپ آئے، اور آج ایک بڑا ہی ایک سینسٹیو سا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں G13 میں ایک 17 سال کی بچی جو ہے اس کو مارا گیا، گولیاں اس کو مار دی گئی ہیں. ٹک ٹاکر تھی. اور یہ ہماری سوسائٹی ویسے اصل میں ہے کیا؟ ہم آج اپنا اصلی چہرہ اگر ہم دکھا پائیں کہ ہم کون ہیں تو بہت اچھا ہوگا. دیکھیے، یہ ایک بہت ٹریجک انسیڈنٹ ہے. یہ بچی فرسٹ ایئر میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور ٹک ٹاکر تھی اور بڑی اچھی ویڈیوز بناتی تھی. یہ کوئی ان میں کوئی غیر اخلاقی مواد نہیں ہوتا تھا، نارمل ویڈیوز بنایا کرتی تھی یہ. اور انسٹاگرام پہ اس کے 3,68,000 فالوورز تھے. بڑی ہردل عزیز تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دن اس کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے، اور اس کی ایک ویڈیو اس نے بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا. تو 3:30 بجے کے قریب کوئی لڑکا آیا ہے، پینٹ قمیض اس نے پہنی ہوئی تھی، اور اس سے کچھ بات ہوئی ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد وہ پسٹل ساتھ لایا ہوا تھا. اس نے اس کو شوٹ کیا ہے اور پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو یہ جو ایک انسیڈنٹ ہے، یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. اس طرح کے بے شمار ہمارے ہاں واقعات ہو چکے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً یہ کوئی آنر کلنگ کا واقعہ ہے. آنر کلنگ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ آپ اس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ تیار نہیں ہے اس پہ شادی پہ، تو وہ آپ اس کو مار دیتے ہیں لڑکی کو، کہ اس نے آپ کا جو آنر ہے اور آپ کی جو عزت ہے، یا یہ بھی ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہے. کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانا جو ہے، اب یہ لڑکی اپر چترال سے بلونگ کرتی تھی. اپر چترال، بلکہ پورا جو چترال ہے وہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے. وہ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ چترال کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ کہ مینسٹریشن کے دوران عورتوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ گھر سے باہر جا کے یعنی باشالانی کہتے ہیں، ان کہہ لیں کہ وہ گھر سے ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے، تو وہاں وہ رہتی ہیں جا کے، اور پھر جب وہ ان کے خیال میں پاک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ واپس ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ گھروں میں آ جائیں. تو اب اس طرح کی ایک وہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے. تو یہ بچی کا تعلق وہاں سے تھا، چترال سے. رہتی یہ یہاں پہ تھی، اسلام آباد G13-1 میں. اس کے والد صاحب بھی وہاں ایک معروف سوشل ایکٹیوسٹ تھے، اس کے والد صاحب اس بچی کے. تو اس طرف بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں کہ غالباً چونکہ یہ وہ ویڈیوز بنا رہی تھی، تو کچھ اس کی فیملی کے لوگ، کچھ اس کے بیبی کے کچھ چچا زاد اس کا ہو، خالہ زاد ہو، چچا زاد کی بات کی جا رہی ہے، جو نالاں تھے اس سے، اور انہوں نے ایک طرح کے آپ سمجھ لیں کہ ایک یعنی آنر کلنگ میں اس کو قتل کیا. یعنی یہ ایک خیال ہے، ابھی ثابت نہیں ہوا، پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے گا. تو بہرحال جی ایک بڑا بھیانک چہرہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ہمارے ہاں جس قسم کے ٹرینڈز اس وقت پل رہے ہیں، میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ اس بچی کی تصویر کسی نے لگائی سوشل میڈیا پہ، اور اس کے نیچے اتنے خوفناک اور ہولناک کامنٹس تھے، جیسے کہ جی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ صفایا شروع ہو گیا ان لوگوں کا. اس ملک میں ان لوگوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اس ملک کی اقدار کو فالو نہیں کرتے. اس قسم کی چیزیں، اور اچھا ہوا یہ دفع ہو گئی، اس کو مار دیا گیا، یہ مطلب اس طرح کے کمنٹس لوگ دے رہے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ سوسائٹی کہاں پہنچ چکی ہے. اور وہ طبقے جو کہ اس قسم کی
چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ ریاست کی سرپرستی حاصل ہے. تو خیر یہ ایک بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے. جی آرزو. بالکل ایسا ہے، لیکن سر ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور ابھی بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ باقی سوسائٹی جو ہے وہ بھی کچھ اسی مائنڈ سیٹ کی ہے، اس چیز کو الٹا سپورٹ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہی تھی کہ جس طرح کے کمنٹس آئے ہیں اس سے ایک طرح سے واہ واہ کی جا رہی ہے کہ جی بڑا اچھا کیا ہے. اور اس کے اوپر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ سوسائٹی سدھر سکے گی، کبھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس چیز سے باہر آ سکے گی جو ہم اس قسم کے ایکشنز لینے کے اوپر جو ہے وہ واہ واہ کرتے ہیں، یا لوگوں کو اور زیادہ پروووک کرتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو بڑے ڈیپ روٹڈ ہمارے ہاں کی یہ سوشو کلچرل ایشوز ہیں. یہ آنر کلنگ باقاعدہ طور پہ ہمارے ہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے. یعنی انٹیریئر سندھ میں وہ کاروکاری جو ہوتی ہے، یعنی کارو بلیکنڈ مین اور کاری بلیکنڈ ویمن، ان کو مار دیا جاتا ہے اور یہ ایک ٹریڈیشن ہے وہاں پہ. اسی طرح آپ دیکھیے یہاں بلوچستان میں 5 خواتین کو مار دیا گیا تھا، اور ایک کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ان کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا صرف اس بنا پہ کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھیں. اور وہاں کے ایک منسٹر نے کہا تھا جناب کہ یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہے. مطلب یہ کہ جب آپ یعنی سوسائٹی میں ان چیزوں کی کرمنالٹی اسٹیبلش نہیں کرے گی ریاست کو کرمنالٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے نا. یہ کرمنالٹی ہے، یہ آنر کلنگ جو ہے یہ ویسے ہی ایک مرڈر ہے. آنر کلنگ کے تحت جو مرڈر کیا جاتا ہے وہ ویسی ایک مرڈر ہے جیسے کہ ایک دوسرا مرڈر ہے. اب یہاں پہ پھر وہ لینینسی دے دیتے ہیں. یہ ایسے کرتے ہیں جی کہ 1860 کا جو انگریز کا قانون بنایا ہوا ہے پی پی سی یا سی آر پی سی جو ہے وہ اس میں جو وقتی اشتعال کے تحت جو مرڈر کیا جاتا ہے اس میں لینینسی دکھائی گئی ہے. یہ اس کا پھر سہارا لیتے ہیں وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ. یعنی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ہر سال پاکستان میں 1000 قتل ہوتے ہیں آنر کلنگ کے، 1000، لیکن بیشتر رپورٹ ہی نہیں ہوتے. یعنی بیشتر رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنسیشن دے دی جاتی ہے. بہت سے کیسز میں وہ صلح صفائی ہو جاتی ہے، یعنی جبرن صلح صفائی کروا دی جاتی ہے. یہاں تک بھی ہوا کہ ایک لڑکی کو گولی مار دی گئی اور بعد میں وہ لڑکی بچ گئی اتفاق سے. تو اس پہ پریشر ڈالا گیا کہ اس کے باپ نے اور چچا نے کیا تھا، یہ پریشر ڈال کے پھر وہ سر ایک ویڈیو اور بھی آئی تھی نا جس میں وہ بھی کہیں پتہ نہیں چولستان کی تھی یا کون سے ایریا کی تھی، جس میں کچھ لڑکیاں جو تھی شادی کے فنکشن میں گانا گا رہی تھی. ہاں ان کے بعد ان کی بھی کوئی خبر نہیں آئی اور یہی کہا گیا کہ انہیں بھی مار دیا گیا. انہیں بھی مار دیا گیا تھا، اور کچھ بعد میں انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور غالباً فرزانہ باری گئی بھی تھی وہاں پہ جو ایک ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ بھی وہ سامنے نہیں آیا. تو ہمارے ہاں جب تک ریاست ایک بڑا ایک کلیئر سٹانس نہیں لیتی اس طرح کے کیسز میں اور اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سوسائٹی کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. اور مطلب زیادہ تر تو اب واقعات یہ رورل سیٹنگز میں ہوتے ہیں، شہروں میں ذرا کم ہیں. رورل سیٹنگز میں زیادہ ہیں، وہاں پہ لڑکی کی اپنی کوئی انڈیویجویلٹی تسلیم نہیں کی جاتی، وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہے. اور معاملات اتنے سمپل بھی نہیں ہیں یہ، اس میں بہت سے کیسز میں جائیداد کے انہیریٹنس کے معاملات ہوتے ہیں. بالکل. اور لڑکی کو مار دیا جاتا ہے کہ جی وہ فیملی سے باہر شادی کرنا چاہتی ہے تو جائیداد فیملی سے باہر چلی جائے گی.
ایسا ہی ہے. لیکن سر یہ جو اس کے علاوہ بھی جو یہ جو ٹیرر گروپ کہلاتے ہیں یا ایسے لوگ کہلاتے ہیں جن کو کہ یونائٹڈ نیشن تک نے UN تک میں ان کو ٹیررسٹ بتایا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے سر, ان کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں ہمارے آج کل کے بھی لوگ یا کہ جو منسٹر لیول پر ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں کہ میرے خیال ہے کہ اسپیکر ہیں, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں, وہ کھڑے ہو کر نہ صرف یہ کہ وہ سیف اللہ وہ جو ہے ٹیررسٹ اس کا لشکر کا اس کی, ہاں سیف اللہ قصوری اس کی واہ کریں, بلکہ حافظ سعید کے بیٹے کی بھی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. ہم امپریشن کیا دے رہے ہیں دنیا کو؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم تو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ٹیررسٹ کو, اور دوسری طرف ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یا اس قسم کا سپورٹ دے رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی وہ ایک تصویر بھی آئی تھی جس کو انڈین ڈپلومیٹس نے پوری دنیا کو دکھایا کہ وہ بہاولپور میں نماز جنازہ ہو رہی ہے, ایک دہشت گرد ہے, یونائٹڈ نیشنز نے جس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور اس نماز جنازہ میں ہمارے سینئر آفیسرز, ہماری سول اور ملٹری وہ وہاں پہ موجود ہیں, نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو ان کا کیا کام ہے وہاں پہ, ان کا کیا تعلق ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے دہشت گرد گروپس ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ افغانستان میں ہیں, یہ سارے جو ہیں ان کی آئیڈیالوجی, ان کا مائنڈ سیٹ, ان کا ورلڈ ویو ایک ہی ہے. یہ سارے جو ہیں یہ ایک ہی طرح سوچتے ہیں, یہ ایک اپنا طے کردہ شرعی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ عورتوں کو کسی بھی صورت میں برابری کے حقوق دینے کے حق میں نہیں ہیں. یہ لوگ انتہائی کنزرویٹو اور آرتھوڈاکس ہیں, اور یہ کل کو ہمارے لیے, جیسے آپ دیکھیں نا TTP کے بہت سے لوگ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے, اور پاکستان کی جو یہاں پہ حکومتیں تھیں ان کو استعمال کرتی رہی افغانستان میں. جب روسی فوجیں تھیں یہاں پہ, یا پھر اس کے بعد جو یہاں پہ حکومتیں بنی, یہ استعمال ہوتے رہے سارے. یہاں سے جاتے تھے, ایکشن کرتے تھے, واپس آ جاتے تھے. آج وہ ہمارے لیے خطرہ بن چکے ہیں. تو یہ چیز ہم نے نہیں سوچی. تو آج جن لوگوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور جن کو ہم سمجھ رہے ہیں جی کہ یہ لوگ ہمارا ایک طرح کا ایک ڈیفنس لائن ہے ہماری, یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں نا یہ سارے. یہ تو ماڈرنٹی کے اور پروگریسوزم کے اور ہیومن لبرٹیز جو ہیں ان کے تو خلاف ہیں یہ لوگ. یہ تو عورت کو انسان نہیں سمجھتے. تو جب تک ان کو سپورٹ کرے گی یہ اس قسم کی کاروائیاں جو ہے اس میں یہ ایک طرح سے یہ شامل رہیں گے اس میں. وہی مائنڈ سیٹ. بالکل. لیکن سر اگر ہم ساتھ ساتھ اگر ہم حافظ سعید اور اس طرح کے لوگوں کو ہمارے یہاں سے منسٹرز اٹھ کر اور جو کہہ لیجیے کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں, یہ اٹھ کر اگر سپورٹ دیں گے تو تب بھی تو ہم بھارت جو کہہ رہا ہے ان کی بات کو سچ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم غلط طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہی تو ہمارا ایشو ہے نا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ ہم خود دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم دہشت گردوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے ہماری پالیسی میں. ہمیں ایک کلیئر کٹ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ایک بڑی فوج ہے ہماری, دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی فوج ہے, تو فوج پہ انحصار کیوں نہیں کرتے ہم؟ ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے ان دہشت گردوں کی؟ ہم کیوں ان کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں؟ یعنی یہ ہمارے لیے انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا سبب بن رہے ہیں. ہم فیٹف کے اندر انہی لوگوں کی وجہ سے گئے تھے نا, جو گرے لسٹ میں گئے تھے. تو سر یہ پالیسی ہماری کب سے ہے؟ یہ پالیسی ہماری ضرورت کے ٹائم سے. دیکھیے 79 میں جب افغانستان میں رشیا آیا, سوویت یونین تھا اس وقت,
تو اس وقت پھر ہم نے ان لوگوں کو استعمال کیا وہاں پہ، ان کو ہم اسلحہ دیتے رہے، امریکہ سے فنڈنگ آتی تھی، ان کو پیسے دیتے رہے، یہ وہاں جا کے کارروائیاں کرتے تھے، یہ روسی فوجیوں پہ اٹیک کرتے تھے، ایک کابل حکومت جو تھی اس کے لوگوں کو مارتے تھے یہ، اور ہماری طرف سے مکمل ان کو سپورٹ تھی۔ پھر پوری دنیا سے جو دہشت گرد تھے وہ یہاں آئے، ہم نے ان کو ٹرین کیا، ہم نے ان کو افغانستان میں استعمال کیا۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس وقت، تو انہی کی آل اولاد ہے جو آج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں نا، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے۔ تو اب یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو ہم ان سے علیحدہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا جی یہ گڈ طالبان ہے، یہ بیڈ طالبان ہے، یہ گڈ ٹیررسٹ ہیں، یہ بیڈ ٹیررسٹ ہیں۔ بیڈ ٹیررسٹ وہ ہیں جو ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، گڈ ٹیررسٹ وہ ہیں جو انڈیا پہ اٹیک کرتے ہیں جا کے، وہ گڈ ٹیررسٹ ہیں۔ تو جب تک ہم یہ تفریق ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس گھنونے چکر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمیں کلیئرلی ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ کون ٹیررسٹ ہے اور کون ٹیررسٹ نہیں ہے، اور ان کے خلاف ہمیں ایک ریاستی سطح پہ ایکشن لینا ہے۔ ہم اس کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہے، ہمارے منسٹرز اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک جو ہے وہ اس کو کس نے کریٹ کیا، اس کو کس نے استعمال کیا، اس کو کون استعمال کر رہا ہے، وہ کیسے اتنی پاور گین کر گئی ہے۔ وہ اب اقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کو وہ جا کے وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور ریاست خاموش رہتی ہے، اقلیتوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ چند دن پہلے سرگودا میں ایک احمدی ڈاکٹر کو جو کہ ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے، غالباً ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے، وہ بڑے لمبے عرصے سے لوگوں کا علاج کر رہے تھے وہاں پہ، قطع نظر اس کے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا اس کی بات نہیں ہم کر رہے، وہ ایک ہیومن بینگ تھے، اس ملک کے شہری تھے، لوگوں کا علاج کر رہے تھے، اور ان کو قتل کر دیا گیا محض عقیدے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور وہ ڈاکٹر تھے، وہ امریکہ میں ہوتے تھے، وہ چھٹیاں گزارنے یہاں پہ آئے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ سر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک احمدیہ لیڈی جو تھی ان کی ڈیڈ باڈی جس باکس میں رکھی گئی تھی ہاسپٹل میں، وہ باکس باہر لا کر اس کو آگ لگا دی؟ باکس کو آگ لگا دی، یہ تو حالت ہے نفرت کی۔ جی، اور وہ اس لیے کہ جی اب یہ چونکہ یہ جو تابوت ہے یہ ناپاک ہو گیا ہے لہٰذا اس کو آگ لگا دی جائے۔ تو وہ اس طرح کے واقعات اب تو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور پوری دنیا دیکھتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کی کیا تھاٹ ہے، یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے ان کا، یہ ان کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے پاکستانی جو اپنی فیملیز کو لے کے یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے بھی ان کی مینٹیلٹی میں تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہاں پہ ریز کیا، وہاں کے ماحول میں وہ رہیں، لیکن جب انہوں نے اس ماحول کے مطابق اپنی ویلیوز تبدیل کی تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوا۔ کئی ایسے کیسز ہیں اٹلی میں، ڈنمارک میں، یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، باپ نے قتل کر دیا بیٹی کو اس لیے کہ وہ بچی جو ہے وہ یعنی یہ کہتے ہیں جی کہ رہیں امریکہ میں، ہماری فیملیز، ہماری بیٹیاں یہاں پہ پڑھیں، یہاں کا ماحول جو ہے اس میں رہیں، لیکن ان کی جو سوچ ہے نا وہ گجرات کے چک 82 کی ہونی چاہیے۔ سر کئیوں نے تو یہاں پاکستان میں لا کے بھی قتل کیا ہے، 2 لڑکیاں جو آئی تھیں پتہ نہیں اٹلی سے یا اسپین سے، ان کو یہاں لا کے ان کی شادی کروا رہے تھے، انہوں نے منع کیا تو یہاں پہ مار ڈالا ان کو۔ ایسی ہوا۔ اسی طرح یہ ادھر دینا کے پاس ایک گاؤں ہے، اور وہاں پہ وہ لڑکی جو تھی اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی اور اس کو
यहाँ बुलवा के तो उसके बाप और चचा ने कत्ल कर दिया उस लड़की को। बहुत से वाकयात हुए हैं इस तरह के। तो अब ये वही लोग हैं ना, वो वही थॉट प्रोसेस है, वही सोच का अंदाज है। लड़के इनके जाके वहां पे जो मर्जी करते रहें, वो शराब भी पिए, वो क्लबों में भी जाएं, वो गोरियों को लेके फिरते रहें, वो ठीक है। लेकिन अगर बच्ची जो है, बेटी जो है, उसने जरा सा भी अपनी इंडिपेंडेंस शो की है, वो बर्दाश्त नहीं होता इनसे। वहां पे फिर इनकी वो जो गैरत है वो जाग जाती है और ये इस तरह की हरकतें करते हैं। ये हमारे यहाँ तो कहते हैं जी, यहाँ पे कहते हैं जी कि अगर दौलत चली जाए तो कुछ नहीं जाता, सेहत चली जाए तो कुछ चला जाता है, और गैरत चली जाए तो सब कुछ चला जाता है। अब ये जो गैरत का कॉन्सेप्ट है, ये लफ्ज जो है, ये एक खास गैरत लफ्ज ही हमारे इस पूरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से निकला। सर मैंने एक बुक पढ़ी थी और उसमें जो है वो ऐसे दिखाया था जैसे अंग्रेज पाकिस्तान आया है और उसका सफरनामा था। तो वो कहने लगा कि उसने पूछा कि जी गैरत क्या होती है। उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम अपनी बीवी को किसी के साथ देखोगे तो तुम्हें क्या होगा। उसने कहा गुस्सा आएगा। उन्होंने कहा गैरत नहीं आएगी। वो कहते वो क्या होती है। तो उन्होंने उन साहब ने अपनी बुक में लिखा था कि उन्होंने गैरत के कई इंग्लिश वर्ड निकाले और खुद ही रिजेक्ट कर दिए। फिर उन्होंने कहा रहने दो, तुम्हारे यहाँ नहीं होती, ये सिर्फ यही होती है, ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की ही इजाद है और यहाँ पर ही होता है। भाई आपको कोई नहीं पसंद, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है या कोई और बात है, आप अलग हो जाइए। और अगर ये बच्ची जैसे अपनी मर्जी से टिकटॉक बना रही थी, मत देखिए। मतलब इसमें ये गैरत वाला जो एक कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा है ना, ये इससे हम कई लोगों की जाने जो है वो कई बार सोसाइटी खुद भी इस जगह ले जाती है कि जहाँ पे लोग जो है वो मार देते हैं। आपको कंदील बलोच का केस याद होगा, उसके साथ भी इसी कि कंदील बलोच जो थी वो फैमिली को सपोर्ट कर रही थी अपना। हाँ। यानी उसने घर लेके दिया हुआ था जिसका किराया वो देती थी, और उसका वो भाई और उसकी फैमिली वहां पे रहती थी। यानी वो जब पैसे देती थी, तो एक लड़की जब घर के लिए पैसे देती थी तो उनको गैरत नहीं आई। हाँ। वो जब उनकी जरूरियात पूरी करती थी तो उनको गैरत नहीं आई। लेकिन जब वो उसकी कुछ वीडियोस आई और उस वक्त फिर वो गैरत जाग गई और उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। उसके भाई ने मारा बिल्कुल। और भाई के बाद में फिर वो उसको माफी तलाफी है। हमारे ये लॉबी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है कि कोई माफी दे देंगे घर वाले तो छोड़ दिया जाएगा, वरना दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि किसी ने कत्ल किया और घर वालों के माफ कर देने से वो आदमी बाहर आ जाए। लेकिन आप देखिएगा ये जो इसकी सना यूसुफ नाम था शायद, तो इसका बच्ची का भी कुछ दिनों के बाद जो है वो किस्सा खत्म हो जाएगा और लोग जो है भूल भाल जाएंगे और फिर एक और ऐसे ही वाकये की शायद इंतजार किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे नहीं लगता। हमारे जो कह लें कि अहले इक़्तिदार हैं उनकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं है। ये जो सोशल इश्यूज है ना, ये प्रायोरिटी नहीं है। वो तो ये है कि बस वो एक प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, इख्तियारात हैं, पैसा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बस काफ़ी है। और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी ज़रूरियात का ख्याल कर रहे हैं, दैट्स ऑल। इस वक्त तो पूरा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो इन चीज़ों के गिर्द घूम रहा है। बाकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है, किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी को क्लिनिक पे आके गोली मारी जा रही है। आपको किसी सियासी लीडर का बयान तक नजर नहीं आएगा इस पे। मुझे बताएं ना अभी जो कुछ हुआ है। मैं आपको बताऊं सर, अभी मैंने कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल है एक हफ्ता हुआ होगा या 4-5 दिन हुए होंगे, मैंने एक ट्वीट लगाई और उसमें यही हाफिज सईद का आदमी खड़ा हुआ तकरीर कर रहा है किसी जगह पे, गुजरांवाला में या कहीं।
اور حسین حقانی صاحب جو جرنلسٹ بھی رہ چکے ہیں، امبیسڈر بھی رہے پاکستان کے، انہوں نے وہ ٹویٹ لگائی تھی، ان کو ری ٹویٹ کر کے میں نے کہا کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا اصل چہرہ یہی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ نے، ایف آئی اے نے ٹویٹر کو لیٹر لکھا ہے کہ آرزو کاظمی کی اس ٹویٹ کو ہٹایا جائے۔ یہ تو حال ہے ہمارا۔ اور ٹویٹر کا پھر مجھے ای میل آیا اور انہوں نے یہ لنکس بھی بھیجے کہ جی ان لنکس کو کہا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہٹا دیں۔ تو یہ بجائے اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے، یہ ان لوگوں کو روک رہے ہیں جو اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو یہ حالات ہوئے ہیں۔ نہیں تو اتنی دور لیٹر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہیں آپ رہتی ہیں، کال کر کے کہہ دیتے جی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیں۔ ان کو پتہ تو نہیں کرے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے، پھر ان کو لگ رہا ہوگا نہیں کرے گی، تو پھر اس لیے مجھے لگتا ہے اتنی عقل مندی ہے کہ وہاں جا کر بتا رہے ہیں۔ لیکن خیر وہ ٹویٹس ابھی بھی لگی ہوئی ہیں، اور میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں لکھی تھی، جو ہو رہا ہے کنٹری میں وہی لکھا ہے۔ لیکن یہ تو بجائے حالات کو صحیح کرنے کے کہ ہم اس سے بہتر ٹویٹس لگا سکیں، یہ ان ٹویٹس کو ہٹانے میں لگے ہوئے۔ یہ تو حالت ہے یہاں ملک کی۔ بہرحال دیکھتے ہیں سر کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ تھینک یو۔